مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فقیہ کے لیے بیان فرمایا کہ ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین فرماتے ہیں الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں آج آپ کو ایک ایسے فقیہ کے بارے میں نہ بتا دوں جو واقعاً فقیہ ہے، بولنے والا علی ہو پھر اس کی زبان پہ حق و حقیقت ہی نکلے گی، اس لیے کہ پاک پیغمبر سے عبداللہ بن مسعود نے حق الفقیہ بتا رہے ہیں مولا علی۔ حق الفقیہ وہی بتا سکتا ہے، حقیقت وہی بتا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ارن الحق حقا، اے اللہ کے رسول آج مجھے حق اپنی حقیقی شکل میں دکھا دے۔ امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا پاک پیغمبر نے، وہ عبداللہ بن مسعود جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ واپس آ کر پوچھتا ہے میں نے حق کے بارے میں پوچھا تھا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود علی سے بڑھ کر کوئی حق ہے ہی نہیں۔ آج میں آپ کو حق فقیہ جو واقعاً فقیہ ہے اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ آقا نے فرمایا سنیے کہ واقعاً عالم کون ہے۔ فرمایا من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے۔ بس جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جی، آپ نے یہ کام کر لیا بس اب تو جہنمی ہو جائیں گے۔ او بھائی اللہ کے دروازے جنت زیادہ ہیں، جہنم کے دروازے تھوڑے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ کسی بلڈنگ کے ڈھیر دروازے ہونا اور کم دروازے ہونا کیا وجہ ہے؟ ڈیکوریٹ کے لیے یا دخول و خروج زیادہ ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جس بلڈنگ میں لوگوں نے جانا تعداد زیادہ تعداد میں ہو اسی کے زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ جنت کے دروازے ہیں 8، جہنم کے دروازے ہیں 7۔ اور پھر پورے قرآن مجید میں مجھے ایک یا 2 مقام پہ ملا ہے کہ پاک پیغمبر کو جب بشیر و نذیر کے ساتھ پکارا گیا ہے، پہلے بشیر آیا ہے پھر نذیر آیا ہے۔ مبشرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا، ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشرین و منذرین، پہلے بشارت دیتے ہیں پھر ڈراتے ہیں۔ مولوی پہلے ڈراتا ہے، بشارت کا ٹائم ہی نہیں آتا، بندے اٹھ کے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ڈرانے والا مولوی، چلے حقہ پی کے آ جاتے ہیں۔ سنیے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، لیکن ایک دروازہ یہ ہے تو آگے دوسرا بھی بیان فرمائیں گے۔ دونوں انسان کے پر ہونے چاہیے، اللہ سے امید والا پر بھی ہو اور اللہ سے خوف والا بھی ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرے بھی صحیح اور اللہ کی رحمت کی کیا ہے؟ امید بھی رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی انسان بلندیوں کی طرف پرواز کر سکتا ہے جس کے دونوں پر متوازی ہوں گے، خوف والا پر بھی اور اللہ سے امید والا پر بھی برابر ہوگا۔ اس لیے پرندہ وہی پرواز کر سکتا ہے جس کے دونوں پر کیا ہوں گے؟ متوازی ہوں گے، ایک دوسرے سے اوپر یا ایک دوسرے سے نیچے نہیں ہوگا۔ فرمایا حق الفقیہ یہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور خبردار حق الفقیہ وہ نہیں ہوتا، سچا فقیہ وہ نہیں ہوتا، سچا آیت اللہ وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے امان کی ٹکٹیں دے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، بیڑا جنت ہی پار، ایسا حق الفقیہ نہیں ہونا۔ یہ بھی بتائے کہ وہاں کتنی چوکیاں ہوں گی، یہ بھی بتائے کہ ایک ایک چوکی پہ کتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، یہ بھی بتائے کہ جو تو نے پڑھا تھا اس پڑھائی پہ اگر عمل نہیں کیا تو تیرا کتنا حساب ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب معصوم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، میرے طلباء کرام آقا کے اس فرمان کو سنیے اور ذرا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا،
اہل جہنم اہل جنت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے اور اہل جہنم کو دیکھیں گے. جب اہل جہنم کو آ کر دیکھیں گے ان سے پوچھیں گے اے جنتیو ہم تو اے جہنمیو ہم جنت میں گئے ہیں آپ کی تبلیغ کے صدقہ میں, آپ کی تعلیمات کے صدقہ میں, آپ کی ہمیں پڑھائی ہوئی باتوں کے صدقہ میں ہم آپ کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے اور آپ جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں. انما دخلنا الجنت بسبب تعلیمکم, ہم جنت, یہ میرے لیے حدیث ہے, ہم جنت میں گئے ہیں آپ کی تعلیمات کے صدقہ میں. آپ پیش نمازی پہ آئے تھے, آپ نے مجھے یہ تعلیم دیا تھا, مجلس پڑھی تھی, خمسہ پڑھا, عشرہ پڑھا, یہ کیا, ہم نے عمل کیا ہے آپ کی باتوں کی وجہ سے, اس وجہ سے آج میں جنت میں ہوں, آپ جہنم میں کیوں ہوئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کو تو تبلیغ کی, امرناکم بالمعروف ونسینا انفسنا, ہم نے آپ کو نیکی کا حکم دیا لیکن اپنے آپ کو ہم بھول گئے تھے. ہم نے کہا ہم تو مولوی ہیں, ہم تو بخشے جائیں کہ جنت تو ہماری اپنی گھر کی ہی ہے. فرمایا ایسا عالم دین ہے نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ارشاد فرمایا وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ, ایسا فقی بھی حق الفقی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی میں رخصت دے. قبلہ میں نے یہ نافرمانی کی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبلہ یہ میں نے مال جو ہے تھوڑا رشوت کا لے لیا, یہ تو کوئی حرج نہیں ہے نا, تھوڑا ہی ہے نا, ہاں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ میری اس مومن کے ساتھ اچھی دوستی ہے. اسے اگر کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو حرام ہے, وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اب آپ آنا میرے پاس. یہ حق الفقی نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی کیا ہے رخصتیں بانٹتا رہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَمْ يَتْرُقِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِ, حق الفقی واقعی فقی وہ نہیں ہوتا کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھا کرے, قرآن سے روگردانی اختیار کر کے دوسری کتاب میں کیا ہے وہ لگا رہے. قرآن کبھی پڑھا, جب کبھی کسی مومن نے قرآن خوانی کے لیے بلوایا تو اس وقت ہم نے قرآن پڑھا, اس سے آگے پیچھے ہم نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا یہ حق الفقی نہیں ہے. پھر سنیے لا خیر فی علم, مولا علی فرما رہے ہیں اس علم میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. لیس فیہ تفہم, جس میں تدبر نہیں ہے, فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کہ امام کہنا کیا چاہتا ہے, بس رٹے ہوئے الفاظ ہیں. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, فہم کے ساتھ علم ہونا چاہیے. فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر, اور اس عبادت میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس میں تفکر نہ ہو. بس میرے عزیزو, طلبہ کرام, بزرگوں, اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آپ میں بھی یہ شعور پیدا کر سکیں, علوم آل محمد کے ساتھ مزین ہو سکیں, اور قوم میں بھی یہ شعور پیدا کر سکیں کہ ان تک بھی علوم اہل بیت اطہار پہنچائیں.